إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ حضرات محترم، گزشتہ سبق میں ہم نے دو باتیں پڑھی تھی کہ خرچ کرنے والے لوگ جو ہے اپنے مال کو اللہ کی راستے میں دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس جنت ہے، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو اپنا مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن دو غلطیاں کر جاتے ہیں، یا تو خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، یا جس کو دیا ہے اسے تکلیف اور ایذا دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی لوگ اسے بڑا اچھا سمجھیں، اسے کہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا غنی ہے، لوگوں میں بڑا خرچ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ایسا شخص دنیا اور آخرت میں خسارے میں جائے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آج جو آیات پڑھی ہیں ان میں پہلی آیت کے اندر اللہ ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنت من نخیل واعناب، کہ اس کے پاس ایک باغ ہے جس کے اندر کھجوریں اور انگور ہیں، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی پانی لگانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، لہو فیہا من کل الثمرات، اور بھی بہت سے پھل ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اب اس پہ بڑھاپا آ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد بھی چھوٹی ہے، کمزور ہے، ابھی کام نہیں کر سکتی، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، ایک بگولا آیا، فیہ نار، اس کے اندر آگ تھی، فاحترقت، اس نے سارا باغ جلا کے راکھ کر دیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس مثال کی دو معنی کیے ہیں ائمہ مفسرین نے۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی باغ لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، اس پہ پھل لگ جاتے ہیں، اب وہ بوڑھا ہو گیا، تو اگر ایسا معاملہ ہو گیا کہ آگ نے آ کے جلا دیا تو وہ دوبارہ بڑھاپے کے اندر باغ لگا ہی نہیں سکتا، اور اس کی اولاد ابھی چھوٹی ہے، اس کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اسے دوبارہ لگا سکے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بندہ جب ریاکاری کرتا ہے، کسی پہ احسان جتلاتا ہے یا کسی کو ایذا دیتا ہے، اس کی مثال یہی ہے کہ اس کا باغ جل گیا، اب وہ دوبارہ ایسا عمل کر ہی نہیں سکتا۔ جو اس کے پاس تھا وہ تو اس نے خرچ کر دیا،
اور وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ اور دوسرا معنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مثال، اس مثال کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک انسان زندگی بھر بھلائی کے نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن بڑھاپے میں جا کے وہ بھٹک جاتا ہے اور برائی نیکی کے بجائے برائی کے راستے پہ پڑ جاتا ہے اور اس کا انجام اسی طرح ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ اپنی زندگی بڑی خوبصورت گزارتے ہیں، لوگ اسے اہل جنت میں سے سمجھتے ہیں، لیکن وہ اختتام پہ آ کے ایسے اعمال کرتا ہے کہ وہ جہنمیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بظاہر دیکھا جاتا ہے وہ بہت برے ہیں، لیکن زندگی کے آخری دنوں میں وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ کے ایسا بدلتے ہیں، اللہ اہل جنت میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ سے یہ دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے۔ پہلی بات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ هديتنا، ہدایت دینے کے بعد، وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پہ قائم رکھنا۔ اور دوسری دعا اپنے انجام اور اختتام کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حقیقتاً یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ وہ کیا؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دے۔ اللہم احسن عاقبتنا، اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دے، فی الامور کلہا، سارے معاملات میں، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، اے اللہ دنیا کی ذلت سے بھی بچانا، وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے عذابوں سے بھی محفوظ رکھنا۔ تو اللہ سے یہ اچھے انجام کی دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اس آیت کا مصداق وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی زندگی تو خوبصورت گزارتے ہیں لیکن ان کا انجام برا ہوتا ہے، بڑھاپے میں آ کے ایک برے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، شرک شروع کر دیتے ہیں، یا خدا نخواستہ کسی اور برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا حرام خوری یا حرام کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ، جب یہ انسان برائی کرتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ عمل کر ہی نہیں سکے، کیونکہ سب کچھ تو جل گیا، اس کے پلے ہی کچھ نہ رہا۔ پھر اللہ رب العزت اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں خرچ کرنے کے متعلق۔ اس آیت کے متعلق برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ ہمارے انصار کے متعلق آئی تھی، کیونکہ ہم لوگ اپنے کھجوروں کے باغوں میں سے خوشے توڑ کے جو مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ یعنی طالب علم جو پڑھتے تھے مسجد میں ہی رہتے تھے، وہاں خوشے ہم لٹکا دیتے، انہیں جب بھوک لگتی تو ان کھجوروں سے کھا لیتے۔ ہم میں سے بعض لوگ اپنی ردی کھجوریں جو خوشے گر پڑتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں آندھی کے اندر، تو وہ خوشے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ ان دنوں ہم نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ کھجور بالکل تیار ہے، تو ہر خوشے کو انہوں نے ایک شاپر یا بوری ڈال کے اوپر سے باندھ دیا ہے تاکہ اس میں یہ نہ زمین پہ نہ گرے، یہ کھجوریں ضائع نہ ہو سکیں۔ تو کھلی کھجوریں جب وہاں تیز ہوائیں چلتی ہیں سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اس کا یہ جو ہے سانبا کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے اوپر خول چڑھا دیتے ہیں تاکہ ہماری کھجوریں ضائع نہ ہوں۔
تو کہتے ہیں یہ ہم میں سے بعض لوگ اپنی ردی کھجوریں ان طلباء کو وہ اصحاب صفہ کے لیے رکھ دیتے تھے. تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، وہ پاکیزہ اور مطہر اور صاف ستھری چیزیں دیا کرو جو تم کماتے ہو. اس کے دو معنی ائمہ مفسرین نے کیے ہیں. ایک تو یہ کہ اچھی چیز دو، دوسرا یہ کہ رزق حلال سے دو، کیونکہ رزق حرام کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. جب انسان رزق حرام میں سے خرچ کرتا ہے نا، اللہ اس کو لے تو لیتے ہیں لیکن نہ تو اسے اجر ملتا ہے اس کا اور نہ اس پہ وبال ٹلتا ہے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ اور مطہر چیزیں، ما کسبتم جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض اور جو تم زمین سے نکالتے ہو یعنی کاشتکاری کرتے ہو اس میں سے بھی اللہ کا حق نکالو، خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث، کہا بری ردی چیزیں نہ دیا کرو یا حرام کا رزق نہ دیا کرو. منہ تنفقون، اس میں سے جو خرچ کرتے ہو، ولستم بیاخذی، اگر تمہیں وہ چیز دی جائے تو تم کبھی نہ لو. یعنی ردی بسا ہوا کھانا دے دینا یا جو خود نہیں کھانا وہ غربا کے اندر دے دینا کہ لو جی ہم نے تو کھانا نہیں، انہیں دے دو. کہا جو چیز تم خود نہیں لیتے وہ انہیں نہ دو. الا ان تغمزوا فی، کہ یہ تمہاری طرف آئے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی، بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمید، تعریف کیا گیا ہے. اللہ یہ بات ہرگز نہیں پسند کرتا. اسی طرح چوتھے پارے کی پہلی آیت میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تم خرچ کرو ایسی چیز کو جس سے تم محبت نہیں کرتے. یعنی جو تمہیں پسند نہیں وہ خرچ کرو گے تو وہ اس خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اچھی چیز کو ہی خرچ کرنا چاہیے. بری چیز دے کے انسان جو ہے یہ تو اپنا سر سے وہ کوڑا جو ہے نکال رہا ہے کہ لو جی اب ہمارے بچے نہیں کھاتے یا ہمارے گھر میں یہ فالتو پڑی ہوئی ہے تو یہ لوگوں کو دے دو. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر